ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ہفتہ وار اس پروگرام سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، پھر جو بیماری کا برڈن ہماری سوسائٹی میں ہو ہم اس کے ایکسپرٹ بلا کے آپ کے لیے ان سے کچھ اہم سوالات کرتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو ناظرین، اگر شروع میں ہی آپ اس کی تشخیص کرائیں گے اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائیں گے تو اس سے مکمل صحت یابی آپ کو حاصل ہو جائے گی اور اس کا خرچہ بھی نہیں آپ پر آئے گا۔ ہم نے بہت سارے کینسر جیسے ماحولیاتی آلودگی جیسے پروگرام کیے اور یہ کیپٹل ٹی وی کو ایک بہت بڑا اعزاز جاتا ہے کہ ہم نے اسموک پر کئی پروگرام کیے اور اس پروگرام کی نتیجے میں ہائی کورٹ نے بھی اور ہمارے پالیسی میکر نے بھی اب ایک اسموک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، اور اسموک سے صحت پہ بڑے برے اثرات پڑتے تھے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دھواں دیتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، ان کا چلان کیا جائے گا اور انہیں ان کے مالکان کو کہا جائے گا کہ ان کو ٹھیک کرائیں۔ تو آج کا پروگرام ہم وہ پروگرام کریں گے جو کہ پوری دنیا میں اویئرنیس کے لیے ہر سال اکتوبر کا مہینہ جس کو پنک اکتوبر کہتے ہیں منایا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ چھاتی کے سرطان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور ہماری خواتین کب ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، کیا اس میں ڈیفیشنسیز ہیں اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرے اسٹوڈیو میں اس وقت دو آئیکن ہیں طب کے پروفیشن کے۔ میری اہلی مہمان ڈاکٹر ہما مجید ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتی ہیں، برطانیہ سے بریسٹ سرجری شروع کرتے ہوئے پاکستان میں آ کے ہماری خواتین کی خدمت کرنے کو ترجیح دی، اور اس وقت ٹیچنگ پروگرام بھی رن کر رہی ہیں اور ایک نجی بڑے اسپتال میں پڑھاتی بھی ہیں، اور بریسٹ کے تمام ڈیزیز خواہ وہ کینسر ہو خواہ نہ کینسر ہو اس پہ بڑی مہارت سے خواتین کا علاج کرتی ہیں۔ میرے دوسرے آئیکن پروفیسر خواجہ خورشید ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سوسائٹی آف ریڈیالوجی کے، بہت تجربہ رکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس ریز اور ایم آر آئی اسکین، سی ٹی اسکین۔ یہ کافی عرصہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ ریڈیالوجی کے سربراہ بھی رہے، اور انہوں نے بہت ساری گائیڈ لائن بنائیں جس میں ایک گائیڈ لائن یہ بھی تھی کہ چھاتی کی رسولی خواہ کینسر ہو خواہ نہ کینسر ہو اس کو کس طریقے سے ہماری خواتین کو اپروچ کرنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے ہما مجید آپ کی طرف آتا ہوں۔ دو کینسر ایسے ہیں، ایک کینسر جو مردوں میں دیکھا گیا ہے وہ ہے پروسٹیٹ کا، اور ایک کینسر چھاتی کا ہے جو کہ خواتین میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں کے لیے امریکہ سے موومنٹ شروع ہوتی ہے، ایک کو پنک ریبن کہہ دیتے ہیں، ایک کو بلیک ریبن کہتے ہیں، اور یہ کینسر ایسے ہیں جن کو ابتدائی مراحل میں اگر ہماری خواتین اور ہمارے مرد حضرات رجوع کریں کسی مستند ڈاکٹر کے پاس تو مکمل طور پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، یہ کوئی جان لیوا بیماری ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو چھاتی کے کینسر کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے کوئی رسک فیکٹر بتا دیں کہ کون سی خواتین ایسی ہیں جن کو بڑی محتاط کرنی چاہیے، اور جلد ہی اگر تھوڑا سا بھی انہیں شک پڑے کہ ان کی چھاتی میں کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے تو وہ آپ کے پاس آ جائیں یا کسی اور مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کرائیں۔ السلام علیکم، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے یہاں اور موقع دیا ہے بات کرنے کے لیے۔ چھاتی کا کینسر ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کینسر ہے۔ اگر آپ کسی بھی کینسر ہسپتال میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو گراف نظر آتا ہے اس میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ ہے۔ دوسری دنیا کے مقابلے میں ہمارے ملک میں یہ جو ہے کینسر اس کی شرح زیادہ ہے ویسٹرن ورلڈ کے بعد، یہاں تک کہ جو ہمارا جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے بھی زیادہ ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے۔ رسک فیکٹرز اس میں بہت سے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، جیسے کہ اگر آپ خاتون ہیں تو لازمی بات ہے کینسر کا رسک زیادہ ہے۔ ہر 9 میں سے ایک خاتون کو زندگی بھر میں کبھی کینسر کا رسک ہے، بریسٹ کینسر کا۔ دوسرا مردوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، بائی دا وے 1%، یعنی اگر 100 مریض ہیں تو ان میں سے ایک مرد کو بھی کینسر ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو کینسر کا رسک بڑھتا ہے، مگر ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ
باہر کی دنیا کی نسبتاً جوان عورتوں میں زیادہ ہے، جیسے کہ اگر وہاں پیک 50s یا 60s میں ہے تو یہاں 40s اور 50s میں ہے۔ اب آپ کے لیے جو چیزیں ہیں کہ اگر فیملی ہسٹری ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، اور خاندان کے اندر اگر آپ کے کینسر ہے تو اس میں پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنا معائنہ باقاعدہ کرتے رہیں، اور آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں کہ آپ کو اسکریننگ کیسے کرانی ہے۔ اور یہ صرف چھاتی کا کینسر نہیں، اوویرین کینسر، یوٹرس کا کینسر، اور اگر کئی فیملیز ہوتی ہیں ان میں بہت اس خاندان میں کینسر جنرلی زیادہ ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں میں، تو ایک تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرا، سوسائٹی کے حساب سے اور اپنی میرڈ لائف کے حساب سے بہتر ہوتا ہے کہ پہلا بچہ 30 سال کی عمر سے پہلے ہو۔ یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی چھوٹی ہو، ان کے درمیان وقفہ زیادہ ہو، اور آپ ان بچے کو دودھ بھی پلائیں۔ مگر اس معاملے میں میں یہ کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صداقت کہ یہ بڑا ایک کنفیوزنگ سی چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے بچے ہیں، سب کو دودھ پلایا تو کینسر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ میجر فیکٹر نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ بہت زیادہ حمل ہے اور بار بار دودھ پلا رہے ہیں، اس سے ایکچولی کینسر زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کا بریسٹ میں ہر وقت چینجز آتے رہیں گے۔ کچھ اور چیزیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بے دریغ استعمال ہارمونل تھیراپی کا، جیسے خواتین جو ہیں اگر ان کو کوئی اپنی بیماری کوئی ایسی ہے، یا پیریڈ لیٹ ہوتا ہے، یا بچے نہیں ہو رہے، تو بہت جلدی بہت زیادہ ان کو تیزی کے ساتھ ان کا علاج ہارمون سے کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ خوراک، اچھی خوراک، فریش سبزی، سلاد، کم چکنائی، ورزش ایک ہمارا بڑا ڈائلیما ہے۔ پاکستان میں ایکسرسائز کے مواقع نہیں ہے خواتین کے پاس، بچے تو باہر جا کے کھیل لیتے ہیں، لڑکیوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ فزیکل۔ سو اسموکنگ اور الکوہول یہاں اتنا بڑا رسک نہیں ہے، مگر یہ بھی ہیں۔ سو اس طرح سے کچھ چیزیں تو ہمارے بس میں نہیں ہیں، مگر بہت سی چیزیں بس میں ہیں۔ ایکٹیو رہیں، وزن نہ بڑھنے دیں، سگریٹ شراب نوشی نہ کریں، پہلا بچہ 30 سال سے پہلے، بچے کو دودھ پلائیں، بچوں میں مناسب وقفہ رکھیں۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، ہماری ہڈیاں کمزور، یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بہت سے کینسرز میں اب آ رہا ہے، صرف بریسٹ میں ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ ہم آپ نے بتایا کہ جو کچھ فیملیز میں یہ جو ہے چھاتی کا کینسر جو ہے وہ چلتا ہے، اور اگر کسی کی نانی یا والدہ کو ہے تو بچوں میں رسک ممکن ہے کہ ان کو بھی آنے والے دنوں میں کچھ چھاتی کا کینسر ہو۔ انہیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ احتیاط جو کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی کہ کس طریقے سے وہ اپنی چھاتی کا معائنہ کریں، اور کیا ان کو غیر معمولی تبدیلی اگر محسوس ہوتی ہے تو وہ کسی اچھے بریسٹ سرجن کی طرف جا کے رجوع کریں۔ پروفیسر خواجہ خورشید، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، آپ آئے، مصروف ترین دن تھا آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کیا اس کی جو تحقیق ہے کہ چھاتی کے کینسر کو کسی طریقے سے ارلی سٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کر لینا تاکہ یہ اپنی جگہ سے پھیل کے کہیں اور نہ چلا جائے، بہت مہنگی ہے ہمارے ملک میں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صداقت، بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا۔ آپ میری جو ایسوسیشن ہے ود کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہاسپٹل، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ کرنٹلی میں راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے پروفیسر ہیڈ آف ریڈیولوجی کام کر رہا ہوں، اور وہاں بریسٹ اویئرنیس پہ یہ ویک منایا جا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دس ویک ہم ایک واک بھی کر رہے ہیں، بریسٹ واک۔ آپ کا جو کویشچن ہے وہ بڑا سمپل اور سادہ ہے اور اچھا ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو ارلی ڈیٹیکشن ہے وہ آئیڈیلی تو شروع ہوتی ہے اویئرنیس سے۔ ایک تو ہماری خواتین کو اویئرنیس ہونی چاہیے بریسٹ ڈیزیزز کے بارے میں، ان کو اویئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے، جو کہ ماشاءاللہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے کئی علاقے ایسے ہیں یا ریجن ایسے ہیں جہاں بڑا پردہ آبزرونگ سارا کچھ ہے، ان لوگوں کو ایکسیس ہی نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں آئیں یا پہنچیں، لیکن وہاں میڈیا، ٹی وی ضرور ہے، ٹی وی ان کو اویئرنیس دے سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی ارلی ڈیٹیکشن کرنی۔ تو ارلی ڈیٹیکشن میں ایک تو اویئرنیس ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیمیلز کا اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن۔ اور میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ ہمارے تحقیق میں ہے کہ
20 ایئرس کی جو فیمیلز ہیں ان کو ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنے بریسٹ کا معائنہ کرنا چاہیے. کوئی ان کو اگر اب نارمیلٹی نظر آتی ہے اپنے بریسٹ میں, ڈسٹورشن, جو اسکن میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے, آرکیٹیکچر میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے, تو وہ ضرور اس کا ذکر کریں اپنے ان سے, اور جن سے بھی فزیشین کے ساتھ, مڈ وائفز کے ساتھ, نرسز کے ساتھ, جس سے بھی تعلق ہے ان کو ضرور بتائیں. اس کے بعد کلینکل ایگزامینیشن آتا ہے, دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. جی میرا جو سوال ہے, میں ادھر ہی آ رہا ہوں, یہ میں ڈاکٹر ہما ایکسپلین کریں گی. آپ جو ٹولز ہیں, آپ کی اسپیشلٹی کے ٹولز, کیا وہ بہت مہنگی ہیں جو کہ ہماری حکومتی سطح پر ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں؟ ہر پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں کوئی جامع پروگرام نہیں ہے کہ چھاتی کی بیماریوں کی تشخیص ہو سکے, یا وہاں پہ ہیومن ریسورس کا فقدان ہے, یا اکوپمنٹ نہیں ہوتی, یا کوئی پالیسیز نہیں بنتی, ایون رجسٹری بھی نہیں مینٹین ہوتی کہ ہم اپنے کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں پہ یہ کن خواتین میں چھاتی کی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اس طرح ہے کہ کوئی اس میں مہنگائی والی یا مہنگی چیزوں کی بات نہیں ہے. جی ہاں, الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا بڑا سمپل سا ایک ایکوپمنٹ ہے, موڈیلٹی ہے آف دی ریڈیولوجی. سب سے پہلے ہم پیشنٹ کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایکسیس تو ہر ایک جگہ پہ ہی ہے. اگر پیشنٹ خود فیل کرتا ہے یا اس کا کلینیشین فیل کرتا ہے تو اس کو لازمی الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیج دے, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ میں ہے. ٹھیک ہے, 40 سے پہلے تو ہم الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرتے ہیں, اور 40 کے بعد اسکریننگ پروگرام ہے جس میں میموگرافی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی بریسٹ ڈیزیز بھی نہیں ہے, اگر فیملی ہسٹری ہے یا نہیں ہے, اسکریننگ پروگرام میں 40 کے بعد آپ میموگرافی کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی سینٹر میں لے جائیں جہاں میموگرافی یونٹ لگا ہوا ہے. تو اس میں جتنے بھی بڑے ہاسپٹل ہیں, میو ہاسپٹل ہے, جنا ہاسپٹل ہے, انمول ہے, جتنے بڑے ہاسپٹل لاہور میں آ رہے, اسی طرح ٹیچنگ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں, وہاں میموگرافی کی سروس اویلیبل ہے. ہمیں اپنے میو ہاسپٹل میں ہم نے بہت زبردست ریڈیولوجی کا یونٹ بنایا ہوا ہے. ہماری پروفیسر ماجبی مسعود اس کی ہیڈ کر رہی ہیں, اور ان کا بریسٹ ڈیزیزز میں بڑا نالج ہے. کوئی چارجز نہیں ہے, وداؤٹ چارجز. اور یہ ہماری خواتین ڈرتی بھی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ کتنا ہارمفل ہوگا. اس کے کوئی ہارم بھی نہیں ہے, کوئی انویسو ٹیکنیک بھی نہیں ہے, نو ناٹ پین لیس ہے, بالکل بالکل ناٹ ایٹ آل. دیکھیں جی, الٹرا ساؤنڈ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے, جی ہاں, وہ تو آپ کو ہر جگہ اویلیبلٹی ہے, اور اس میں نان انویسو. ٹھیک. اور جو میموگرافی ہے, میموگرافی میں جو ریڈیشن ہے وہ بڑی منیمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ متفق ہوں گے کہ ایک بڑا ہمیں جامع انفراسٹرکچر چاہیے ہر پبلک سیکٹر میں, ڈسٹرکٹ لیول پہ چاہیے. آف کورس جو ہماری خواتین ریموٹ ایریاز میں بیٹھی ہیں, رورل ایریاز میں بیٹھی ہیں, وہ تو انہیں 25 کلومیٹر دور جا کے اپنا کوئی ایسا مستند ڈاکٹر ملتا ہے جس کو وہ دکھا سکیں. لیکن میں ڈاکٹر ہما آپ سے پوچھتا ہوں کہ اویئرنیس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. آپ کہتی ہیں کہ اویئرنیس صرف خواتین کو نہیں چاہیے بلکہ مرد حضرات کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں جانا ہے, کب جانا ہے, کتنا پیسہ لگے گا, بہت کم خواتین ہیں جو خود کفیل ہیں اپنے مالی اس حالات سے. اور یہ نہیں کہ کوئی ان کو گھر کے مرد نگلیکٹ کرتے ہیں, پر پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ شرم سے وہ آدمیوں کو بتاتی نہیں ہے, چاہے بیٹا ہے, بھائی ہے, باپ ہے, کبھی کبھی ایون خاوند کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. دوسری بات, جب وہ اسے بائی دا ٹائم بتاتی ہیں تو عورتیں کلچرلی ان کو ایسے تیار کیا گیا ہے, آپ کے سارے ڈرامےز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ سیلف سیکریفائس, کہ وہ اپنے کو پیچھے رکھ رہی ہے بچوں سے, ہر ایک سے. سو وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ اچھا پتہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. درد نہ ہونا ابھی تک سب سے بڑی ایک مصیبت ہے, کیونکہ کینسر میں شروع میں کوئی درد نہیں ہوتا, 97% کینسر میں. اور وہ تب تک, وہ بہت سی عورتیں اسی چکر میں کہ اسے مجھے کچھ کہتا نہیں ہے, اس کی تکلیف نہیں ہے. ہم یہ بات بار بار ہر سال کرتے ہیں, مگر ابھی تک میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس چیز سے آتے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو بھی ہونا چاہیے. تمام یونیورسٹیز, کالجز میں جب ہم اویئرنیس کو جاتے ہیں تو وہ لڑکوں کو باہر نکال دیتے ہیں, لڑکیوں کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں. نو, آئی تھنک جب تک سوسائٹی میں مرد حضرات کو بھی بیماریوں کا پتہ نہیں ہوگا, امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوگا, ماں مر گئی تو آپ کا گھر ہی ختم ہو جاتا ہے.
باپ مر جائے تو سر سے آپ کے وہ کفالت اٹھ جاتی ہے، مگر ماں نہیں ہوتی تو وہ بھی بہت تباہی ہے. اسی طرح ینگ ایج میں اگر ایک عورت جاتی ہے، وہ اس کے اور بھی کوئی مقاصد ہیں، صرف نہیں کہ وہ فیملی کی حد تک وہ پروفیشنل ہے، کام کرتی ہے. سو ہمیں بہت ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی کو لے کے چلیں، پھر بات بنے گی، پھر لوگ جلدی آئیں گے اور ان کو پتہ بھی ہوگا. اور میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس مرد حضرات اپنی وہ زبردستی لاتے ہیں کہ یہ نہیں آ رہی، مگر ہمیں پتہ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ نہیں، وہ زبردستی لے کے آتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عام طبقے میں ہر لیول پہ مردوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دی جائے اور اویئر کیا جائے، آگہی پروگرام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد ضرور آپ سے کہوں گا کہ جو ہماری سوشل کلچرل ٹیبوز ہیں کہ خواتین نے مرد سے نہیں معائنہ کرانا اور شرم کی وجہ سے نہیں بتانا کہ اس کی چھاتی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے اور رسولی کی شکل میں، وہ اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے. کیا حکومتی سطح پر کوئی فیسلٹیز ہونی چاہیے یا گھر میں خواتین خود کسی ایسے ٹیکنیک کو سیکھ لیں کہ انہیں کسی پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے اور وہ ابتدائی مراحل میں جا کے اپنا تشخیص کرائیں اور علاج کرائیں تو چھاتی کے کینسر سے مکمل ان کو صحت یابی ہو سکتی ہے. ناظرین ویلکم بیک. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم پنک اکتوبر اور پنک ریبن جو ہماری پالیسی ہے یا ہماری ٹریننگ ہے عوام کے لیے، ہمارے شہریوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے کہ چھاتی کے کینسر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس پر ایک ڈبیٹ کر رہے ہیں. اور اس ڈبیٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما مجید اور پروفیسر خواجہ خورشید ہیں. ہما، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک اسٹڈی کیری آؤٹ ہوئی انٹیریئر سندھ میں جو کہ ایک پروفیسر خالد میمن کراچی آغا خان یونیورسٹی کی، انہوں نے دیکھا کہ 47% خواتین جو ہیں وہ اپنا علاج کوئی آلٹرنیٹیو طریقے سے کراتی ہیں. یعنی اس طرف نہیں آتی کہ بھئی ان کی چھاتی میں کوئی تکلیف ہے اس طرف چلی جائیں، کوئی آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے، کوئی دم درود ہے، کوئی پاؤڈر لگا لیا، کوئی تیل لگا لیا، کچھ لگا لیا، اور بلیو کرتی ہیں اپنے گھر کی جو عمر رسیدہ خواتین ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو مشورہ دے دیا وہ اس طرف چل پڑی. اور 17% ایسی خواتین ہیں جو جن کی چھاتی میں رسولی ہو تو وہ ٹوٹلی اگنور کر دیتی ہیں کہ اس کا تو درد نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یا کچھ بھی نہیں کہے گی فیوچر میں. صرف ایسی خواتین جو 16% جب آتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو یہ بیماری بہت ہی ایڈوانس سٹیج میں چلی جاتی ہے، جہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ دن رات سٹرگل کرتی ہیں کہ اس کو ابتدائی مراحل میں کس طرح تشخیص کیا جائے. اور آپ نے بڑی اچھی گائیڈ لائن بھی بنائی ہیں اور SOPs بھی بنائی ہیں جو آپ کی ریکومنڈیشن پہ بہت سارے لاہور کے اسپتالوں میں پریکٹس ہو رہے ہیں. تو کس طریقے سے ہم ابتدائی مراحل میں تشخیص کریں چھاتی کے کینسر کی؟ جی، اس میں ایک تو پرسنل لیول پہ کہ اس عورت کو خود کیا کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر خورشید صاحب نے کہا کہ 20 سال کی عمر سے ہر لڑکی کو اپنی چھاتی کا معائنہ مہینے میں ایک دفعہ، خاص طور پہ جو خاص دن ہوتے ہیں ماہواری کے، ان کے ختم ہونے کے بعد والے. اور اگر اب آج کل سب کے پاس نیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اگر وہ گوگل کریں بریسٹ سیلف ایگزام، ویڈیوز پہ ویڈیوز ہیں، اینیمیٹڈ ہیں، تو وہ ان کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جو اس عمر میں عورتیں آ جاتی ہیں کہ جب ان کے پیریڈز ختم ہیں تو وہ مہینے کا کوئی ایک دن وہ متعین کر لیں کہ جیسے پہلی تاریخ کو میں نے یہ چیک ضرور کرنا ہے. سو پہلی چیز تو یہ کہ اس کو کم از کم جب تک گلٹی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ فیل کر سکتی ہے شاید پتہ چل جائے. اسکریننگ کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں بیماری کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے بیماری صرف چھاتی تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ باقی جسم میں پھیلتی ہے. جتنی شروع کی سٹیج ہوگی، ایک ایگزامپل ہے کہ سٹیج 1 میں 90% عورتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ٹھیک رہتی ہیں، اور سٹیج 4 میں 10 سے 18%. سو جتنی جلدی آپ آئیں گے آپ کا علاج بہتر ہوگا، پیسہ کم لگے گا. بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھاتی بھی بچ جاتی ہے، پوری چھاتی ریموو نہیں کرنی پڑتی، اور پھر آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اور جتنا آپ لیٹ آتے ہیں وہ پیسہ بھی لگے گا، دوائیاں بھی ہوں گی، ٹائم. دیکھیں پیسہ سرکاری کا میں صرف نہیں کہہ رہی، آپ یہ سوچیں کہ اگر ہماری نا ساری فیسلٹیز بڑے شہروں میں، تو جب چھوٹی جگہ سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں چاہے علاج مفت بھی ہو
وہ آنے جانے کے خرچے، وہ جاب سے چھٹی لینا جو بیٹا لے کے اسے آئے گا، ان سب کی بھی ایک اکنامک کاسٹ ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. پورا خاندان جو ہے اس کو اثر ہوتا ہے اگر وہ لیٹ آتے ہیں. جلدی آئیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اور حکومت کو ضرور یہ پروگرامز بنانے چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ انمول ہاسپٹل جائیں، وہاں گرافٹ لگے ہوئے ہیں کینسر کے، تو بریسٹ کینسر یہاں ہے، باقی کینسر یہاں سے شروع ہوتے ہیں. کیوں حکومت کے لیے ضروری ہے؟ اگر جلدی پکڑا جائے تو کم پیسہ خرچ ہوگا، کم دوائیاں خرچ ہوگی. اب حکومت بھی بہت سا علاج کراتی ہے، بہت مہنگے ٹیکے حکومت کی طرف سے آتے ہیں. اور یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ تو ریگولر اسکریننگ سسٹم ہے. بالکل، اسی لیے بدقسمتی سے ہمارے یہاں پالیسی میکر جو ہیں، ہماری جو بابو قریشی ہے، وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ایسی پالیسی بنائیں کہ ہماری قوم ایک صحت مند معاشرہ جنم دے. اور یہ بیماریاں جو پریونٹیبل ہیں، بہت ساری بیماریاں پریونٹیبل ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے. جس طرح چھاتی کا سرطان ہے، یا مردوں میں پروسٹیٹ غدود جو کہ مثانے کے اوپر ہوتا ہے، پیشاب کے رستے میں آتا ہے، اس کا سرطان ہے. یہ تو ارلی اسکریننگ پہ اگر قابو میں آ جائے تو مکمل صحتیابی ہوگی اور اس کا خرچہ بھی نہیں آئے گا. میں خواجہ خورشید صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ میموگرافی ایک بڑا اہم ٹول ہے جو اسکرین کر سکتا ہے اور 1.5 سال پہلے ہی بتا دے گا کہ کسی چھاتی میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں، سرطان کی یا کینسر ہونے کے اندیشہ ہے، اور وہ پھر آپ فوراً بھیج دیتے ہیں ڈاکٹر ہما مجید کے پاس، جو کہ اس کو فوراً نکال کے بائپسی کرتی ہیں اور بائپسی کر کے پروو کر دیتی ہیں کہ نہیں یہ کینسر نہیں ہے، یہ عام بیماری ہے، یا یہ کینسر ہے تو آپ فوراً علاج کرائیں. تو کیا یہ بہت مہنگی اکوپمنٹ ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح ڈاکٹر ہما نے کہا ہے، 2 طرح کے میسز ہوتے ہیں، یا لمپ یا رسولیے جس کو آپ کہتے ہیں. ایک وہ ہوں گے جو پیلپیبل ہوں گے اور آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے اور اس کو دکھا دیں گے. ایک وہ بھی ہوں گے جو پیلپیبل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہم اسکریننگ پروگرام میں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کو میموگرافی 40 ایئرس کے بعد ہر خاتون کا 1 سال میں میموگرام ہونا چاہیے، یا وہ جن کے خاص طور پہ فیملی ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، جس کی نانی کو، خالہ کو، یا کسی بہن کو یا مدر کو ہے، تو ان کے لیے وہاں جو اسکریننگ پروگرام ہے وہ میموگرافی کے نام سے. میموگرافی ارلی ڈیٹیکشن کرتی ہے، جبکہ ابھی پیلپیبل بھی نہیں ہوتا، وہ گلٹی پیلپیبل بھی نہیں ہوتی، لیکن میموگرافی پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں مائکرو کیلسیفیکیشنز ہیں، اس میں آرکیٹیکچر کی ڈسٹورٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ آیا مشین مہنگی ہے؟ نہیں، مشین مہنگی ضرور ہے، لیکن گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ اس کو ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہیں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ فلائی ادارے ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور وہ اب میموگرافی یونٹس مختلف ہاسپٹلز میں انسٹال کروا رہے ہیں. اس میں کئی جو مینوفیکچرنگ جو ہیں کمپنیز وہ بھی اس میں شیئر ڈال رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں خواجہ صاحب میں گیا برطانیہ گیا، وہاں پہ ایک بڑا مشہور ٹیچنگ اسپتال ہے، سینٹ بارٹ اس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر ہما مجید بھی گئی ہوں گی وہاں، آپ بھی گئے ہوں گے. وہاں پہ میں نے دیکھا 4 بسز جو صرف بریسٹ اسکریننگ پروگرام کے لیے کھڑی تھی. موبائل وہ متحرک مشین ہے، وہ مختلف علاقوں میں جاتی ہے اور جا کر اسکریننگ کرتی ہے، اور ان خواتین کو پک کر لیتی ہے کہ جن میں تھوڑا سا بھی شک ہو کہ ان کے چھاتی میں سرطان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور لوگ خواتین کی ایسوسییشنز وہاں پہ انہیں فورس کرتی ہے کہ جی آپ فوراً ہمارے ایریے میں آئیں اور تمام خواتین کی وہ اسکریننگ کریں. کیا ہم اس قسم کا پروگرام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، ول ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو اس میں انیشیٹو لینا ہے، ہمارے پبلک سیکٹر کو بھی لینا ہے. لوگ جو ماشاءاللہ اچھے ویل اسٹیبلش ہیں، وہ ڈونرز ہیں، وہ سارے اس کام میں شرکت کریں. کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے، بریسٹ وہ کینسر ہے جو اس میں ارلی ڈیٹیکشن سے آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. جب تک وہ چھاتی کے اندر ہے، ابھی کہیں نہیں گیا، تو اس کا ٹائملی اگر آپ کی ڈیٹیکشن ہو جائے، پتہ چل جائے، اور اس کی ٹائم پہ سرجری ہو جائے، تو دیٹس ویری گڈ. اگر آپ کا ٹیومر پیلپیبل ہے، گلٹی پیلپیبل ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ آپ 40 سال تک انتظار کریں. آپ اس سے پہلے بھی میموگرافی کے لیے جائیں اور اپنا تشخیص کریں اور اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. خود آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ہما مجید، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں 2 باتیں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ بائیوپسی سے لوگ بہت ڈرتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ جب بایوپسی ہوگی تو بیماری پھیل جائے گی، اور کئی لوگ آ کے ضد کرتے ہیں کہ آپ پوری گلٹی نکال دیں. سو بایوپسی کرنا ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. پہلی بات تو کینسر کی تشخیص کے بغیر آپ اتنا مشکل اور مہنگا علاج نہیں کر سکتے نا. کیسے کر سکتے ہیں جب تک پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا؟ تو ثابت کرنا ضروری ہے. دوسرا، بریسٹ کینسر کوئی ایک قسم کا نہیں ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور فرق طریقے سے علاج ہوتا ہے. کسی میں پہلے دوائیاں دیتے ہیں، کسی میں سرجری پہلے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. سو مریض کو یہ مریض کے ایکچولی حق میں ہے کہ وہ پہلے آپریشن نہ کرائے. اور میں بات کہوں گی کہ خدارہ اگر کسی عورت کو، خاص طور پہ جو خواتین 25 سال یا 30 سال سے اوپر کی ہیں، کوئی نئی گلٹی، سرجن کو بغیر بایوپسی کے مت نکلوانے دیں. آپ اس کی پہلے بایوپسی کریں، پہلے تشخیص ہو کہ یہ ہے کیا، اس کے حساب سے علاج ہو. نہیں تو انہی کو 2 دفعہ آپریشن کی ضرورت پڑے گی، انہی کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کا علاج غلط ہو سکتا ہے. یہ عما آپ نے بڑا اہم چیز بتائی، لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اوور اویئرنیس جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں تو نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سویلائزڈ ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اینجلینا جولی جو ہے، اس نے صرف یہ کیا کہ اپنی دونوں چھاتیاں ریموو کرا لیں کہ مجھے کہیں فیوچر میں چھاتی کا کینسر نہ ہو جائے. کیا ہماری خواتین خوف اور ڈر میں نہیں رہیں گی کہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا، جیسا خواجہ صاحب نے کہا کہ بڑا امپورٹنٹ میڈیا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہم میسج جو ہیں وہ ریموٹ ایریاز میں، رورل ایریاز میں پہنچا سکتے ہیں. میں بہت خوش ہوں آپ نے اینجلینا جولی کا ذکر کیا. جی ہاں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اس نے کیوں کیا. میں آپ کو بتاؤں، میری 1990s میں ٹریننگ ہوئی بھی ہے یو کے میں. ٹھیک ہے. یہ چیز تب سے ہو رہی ہے، یہ چیز امریکہ میں تب سے ہو رہی ہے. ایک خاص قسم کی جینیٹک وہ ہے پری ڈسپوزیشن، جسے ہم BRCA 1 اور 2 کہتے ہیں. اس میں 80% چانس ہوتا ہے کہ آپ کو آگے چل کے کینسر ہو سکتا ہے. اینجلینا جولی کی ماں اوویرین کینسر سے مری تھی، اور اسی جین کی وہ ان کے اندر وہ جین تھی. اور جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو اس میں سب کو پورا آپریشن نہیں کرانا، کچھ پورا ریموو کرا سکتے ہیں ود پلاسٹک سرجری جو اس نے کرایا. نمبر 2، کچھ دوائی پہ رہ سکتے ہیں. اور کئی عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں ہم کریں گے کچھ نہیں، بس ہم 6 مہینے پہ چیک اپ کرائیں گے. اینجلینا جولی نے یہ اس لیے کیا تھا کہ جب تک وہ چیز منظر عام پہ نہیں لائی، صرف اس ٹیسٹ کی قیمت $3000 سے زیادہ تھی، اور امریکہ میں صرف ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کی انشورنس اس چیز کو کور کرتی تھی. جب اس نے یہ اویئرنیس لوگوں کو دی کہ دیکھو میں نے کرا لیا ہے کیونکہ میرا ٹیسٹ تھا، اسی ٹیسٹ کی قیمت جو ہے وہ $300 سے $400 پہ آ گئی ہے اب ہر عورت. تو اس نے پبلک اویئرنیس کے لیے، اٹ واز اے اسٹیپ جس میں اس نے بیسیکلی اس نے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ کام کیا. یہ کام تو بہت پرانا ہو رہا تھا. اور پوری بریسٹ ریموو کرنا، اس میں وہ ساتھ پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے. وہ بہت 10% لوگ ہیں صرف جو اتنی اسٹرانگ جن کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوگی. باقیوں میں کوئی فیملی میں کوئی نہیں ہوتا. تو اور ایک چیز میں پلیز فیملی کی، آپ نے کہا لوگ یہ بہت کنفیوز کرتے ہیں کہ ماں اور خالہ، نہ پھپھو، چچا، تایا، کسی فیملی جس میں مردوں میں کوئی کینسر بریسٹ کا ہے وہ بھی بہت ہائی رسک ہیں، کیونکہ زیادہ تر وہ موریثی ہوتا ہے. باپ کی سائڈ سے بھی جین آ سکتی ہے اور ماں کی سائڈ، دونوں طرف سے آ سکتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. یہ جو موروثی بیماریاں ہیں وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں اگر نالج ہو اور اویئرنیس ہو ہماری قوم کو. اور میرا خیال ہے جیسا آپ نے بتایا کہ اگر ہم ہالی ووڈ سٹار کی طرف دیکھیں جس نے کہ قوم کو صرف بتانے کے لیے کہ میری فیملی میں یہ بیماری ہے، اس نے اپنا آپریشن کروا لیا. ڈاکٹر خواجہ خورشید صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک کویکری ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے ہمارے ملک میں جس کا بہت کریک ڈاؤن پنجاب حکومت نے تو کر لیا ہے، لیکن سندھ اور KPK اور بلوچستان میں بھی لوگوں تک کویکری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو سستا علاج سمجھتے ہیں. اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر 25 کلومیٹر دور تک ان کے لیے نہیں ہے تو وہ اپنے ہی علاقے کے کسی حکیم یا کسی کویکس کی طرف جا کے علاج کراتے ہیں. اور چھاتی کا کینسر ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نے دیکھا ہے، خود اپنے پروفیشنل کیریئر میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی تیزاب لگایا ہوتا ہے، کبھی کوئی لیپ لگائی ہوتی ہے، کبھی کوئی خاص قسم کی پٹی کی ہوتی ہے، اور خواتین اس وقت آتی ہیں جب کہ وہ سرطان جو ہے پھٹ چکا ہے اور بہت زیادہ پھیل گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں
اگر ہم پبلک تک یہ میسیج پہنچا دیں کہ وہ خود چھاتی کے بارے میں خود اپنے آپ کو ٹرین کر لیں کہ کس طرح انہوں نے غیر معمولی تبدیلی کا مشاہدہ کرنا ہے، اور پھر کسی اچھے ایکس رے یونٹ کے پاس جا کے یہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو بیماری بآسانی پک ہو سکتی ہے ابتدائی مراحل میں۔ پروفیسر صاحب، مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آئی ہے، آپ نے ذکر کیا تو میرے پاس پیشنٹ ایک آیا الٹرا ساؤنڈ کے لیے، جی ہاں، تو ود بریسٹ کینسر، تو ڈاکٹر ہما پورا فنگیٹنگ میس پورا پھٹا ہوا پھوڑا اس کا باہر پیپ نکل رہی، تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ آپ نے اس کا علاج کرانا ہے؟ آپ کم از کم اپنے میاں کو بتاتے، وہ آپ کو لے جاتا کہیں علاج کراتا۔ کہتے نہیں جی میرے میاں صاحب حکیم ہیں، وہ خود ہی علاج کرتے رہیں۔ تو یہ جو دم درود، یہ جو حکمت، یہ جو ہومیوپیتھی ہے، ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویئرنیس ہم نے ایز اے ہیلتھ پروفیشنل ہم نے اور اس میڈیا نے دینی ہے عوام کو، جی ہاں، کہ اگر ان کو کبھی بھی کوئی اس طرح کی بیماری ہے تو وہ اس کا پہلے تو اپنا ایگزامینیشن کریں، پھر پراپر اپنے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں۔ اسی لیے جس طرح ڈاکٹر ہما نے کہا ہے کہ یہاں اویئرنیس صرف خواتین کی نہیں، مردوں کی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اس کو چیلنج سمجھ کے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو لے کے جائیں ڈاکٹر کو، اس کو کوئی سٹگما نہ سمجھیں کہ وہ ایگزامن کروانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اویئرنیس ہم نے میڈیا کے تھرو پہنچانی ہے۔ ایک بات جو ڈاکٹر ہما نے کہی تھی کہ پیشنٹ عام طور پہ بایوپسی سے بہت ڈرتا ہے، وہ تو بڑا آسان ہو گیا سلسلہ۔ انڈر الٹرا ساؤنڈ گائیڈنس آرام سے ایف این ایس سی، تو الٹرا ساؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں اگر پیلپیبل میس ہے، اگر پیلپیبل نہیں ہے تو الٹرا ساؤنڈ گائیڈنس سے آپ اس کی سمپل ایک نیڈل، جس طرح ایک انسولین جو لگاتے ہیں ڈائبٹیز والے، انسولین سے اتنی پتلی نیڈل سے آپ آرام سے آپ اس کی ایف این اے کر سکتے ہیں، یا اگر ضرورت پڑے تو اس کی ہم ٹرو کٹ بایوپسی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈائگنوسس از امپورٹنٹ، کیونکہ سرجن نے اس کا اسی حساب سے آگے ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان ہے، اس نے بھی اپنا جو حصہ پورا ڈالا ہوا ہے۔ ہم نے ایک اپنی سب سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، بریسٹ ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان کے نام سے، اور ہماری جو ریڈیولوجسٹ ہیں اس میں بہت کام کر رہی ہیں۔ ہم نے مختلف ویبینارز، سیمینارز، کانفرنسز، اور آج کل اسپیشلی اس یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں اویئرنیس کے سلسلے میں کافی ہم اس میں کام کر رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر ہما، ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، لیکن آپ سے میں ضرور میسیج لوں گا کہ جو ہمارے ایوانوں میں صاحب اقتدار بیٹھے ہیں وہ کیا جامع منصوبہ بریسٹ کینسر کے لیے کوئی ایسی پالیسی مرتب کریں، جس طرح آپ ایک پنک ریبن کی آرگنائزنگ کمیٹی کی بڑی ایکٹیو ممبر بھی ہیں۔ 2 خواتین ہمارے ملک کی ایسی ہیں جو ایوانوں میں بیٹھی رہتی تھیں، ان میں سے ایک اسپیکر بھی رہی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، اور ایک وزیر صحت بھی ہیں۔ دونوں کو چھاتی کا کینسر ہوا، اور لیکن کوئی جامع منصوبہ نہیں بن سکا، حالانکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیماری جس شخص کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اسی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا دکھ درد کیا ہے۔ نہیں، ایکچولی جب پہلی والی خاتون کو ہوا تھا اس کے بعد بہت فائدہ ہوا، کیونکہ انمول ہاسپٹل اور بہت سی دوائیاں، کیونکہ ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی کاسٹ کتنی ہے عام لوگوں کے لیے، تو بہت کچھ دیا گیا۔ دیکھیں ہمارے پاس موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پاس، ہم موبائل ہیلتھ یونٹ کے ساتھ میموگرافی موبائل یونٹ کیوں نہیں لگا سکتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنس نے اب بریسٹ سرجری فیلوشپس ایز اے سیکنڈ فیلوشپ، یعنی آپ جنرل سرجن پہلے بنتے ہیں، پھر ایک اور امتحان پاس کرتے ہیں ٹریننگ کے بعد، اور بریسٹ سرجن بنتے ہیں۔ جب یہ لوگ باہر اب آئیں گے، پچھلے 2-3 سال سے پروگرام چل رہا ہے، تو یہ ہر ڈسٹرکٹ میں دے کین کریٹ اے پوسٹ فار اے بریسٹ سرجن۔ تو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں تو پہنچنا آسان ہے، تو وہاں پہ یہ چیز جا سکتی ہے۔ یہ 2 چھوٹی سی چیزیں کرنے سے آئی تھنک ہمارا بہت سا کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن ٹریننگ بھی تو بڑی، اس کا دورانیہ بھی تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ایز اے فرسٹ اسپیشلٹی گروم کیا جائے۔ آپ مجھ سے ایگری کریں گے، یا چلیں فرسٹ اسپیشلٹی نہ ہو، ہاف کے بعد اس کو کر دیں، تو اس کے اسپیشلسٹ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ آ جائیں گے۔ لیکن آپ کو میں جنرل سرجن، میں صرف یہ کہوں گی گائنیکالوجسٹ اور جنرل سرجن، ان کی تھوڑی اتنی ٹریٹمنٹ ان کی کرنی آنی چاہیے کہ وہ اس کو مس مینج نہ کرنے۔
بیسیکلی. اور یہ دونوں جو ہیں گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ دے آر ناٹ ٹرینڈ, وہ بریسٹ ڈیزیز کو ٹرین نہیں ہے اس کا علاج کرنے کو, اور لوگ انہی کے پاس پہلے جاتے ہیں. اور بہت سی اچھی گائنیکالوجسٹ ہیں جو فوری ایکشن لیتی ہیں. بہت سے لوگ نالج کی کمی کی وجہ سے غلط ڈیسیجنس لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما مجید آپ کا, آپ نے اپنے مصروف ترین وقت سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا اور کیپٹل ٹی وی پہ آ کے ہماری خواتین کے لیے بڑا اہم میسیج دیا. اور یہ اہم میسیج کہ اپنے چھاتی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی اگر محسوس کرتی ہیں تو فوراً کسی مستند ڈاکٹر کے پاس یا قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا تشخیص کرائیں اور علاج کرائیں. اور کوئی بھی رسولی آپ کی چھاتی میں ہے, یہ نہ سمجھیں کہ وہ سرطان ہے یا کینسر ہے, اس کی ضرور بائپسی کروا لیں, معائنہ کرا لیں اور پھر رجوع کریں کسی سرجن کو تاکہ وہ اس کو نکال دے اس کا. اور اس بیماری میں یہ بھی آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا کہ آپ کی چھاتی ریموو نہیں کرنی پڑتی. اب اگر آپ ابتدائی مراحل میں آ جائیں تو آپ کا علاج 100% صحت یابی کی طرف ہو جائے گا. اور پروفیسر خواجہ خورشید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے انفراسٹرکچر پہ بڑا سٹریس کیا کہ امپروو ہونا چاہیے, موبائل یونٹس ہونے چاہیے, میموگرافی کی مشینیں جو ہیں وہ بسیز میں لگا دی جائیں اور وہ مختلف ریموٹ ایریاز میں جا کے چھاتی کے کینسر کی اسپیشل ایکس رے کریں. اور وہ ایکس رے پھر ایک کمیٹی بیٹھے جس کو ہم ملٹی ڈسپلنری میٹنگ کہتے ہیں, جس میں بریسٹ سرجن ہو, آپ کی اسپیشلٹی کے لوگ ہوں اور ایک ریڈیالوجسٹ ہو یا آنکالوجسٹ ہو جو کہ ادویات سے ٹریٹ کرتا ہے اس بیماری کو, اور وہ بیٹھ کے ایک کامن کنسنسس پہ پہنچیں اور پھر ہماری خواتین کا علاج ہو. لیکن سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ, سیلف ایگزامینیشن جس طرح ڈاکٹر ہما مجید نے بتایا وہ بہت ضروری ہے. اور ہر مہینے ہر خاتون جو ہے اپنی چھاتی کا معائنہ خود کرے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. مجھے ضرور ای میل کیجئے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدا حافظ.